خدا نے ہمارے لیے کلام مقدس مہیا کر دیا، اور خدا نے اپنا بیٹا یسوع مسیح ناصری ہمیں مہیا کر دیا، اور اس نے کلام کے وسیلہ سے ہمیں یہ ساری باتیں ہم تک پہنچا دی کہ ہم ان سب سچائیوں کو، کلام کی سچائیوں کو جان سکیں جو خداوند ہمارا خدا چاہتا ہے کہ ہم اسے جانیں۔ اور یقیناً خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کے کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں، اس کے کلام کو جانیں، اور کلام کے وسیلہ سے اس خدا واحد کو جانیں جو ہمارا خداوند خدا ہی نہیں بلکہ ہمارا آسمانی باپ بھی ہے۔ اور وہ ہمارا آسمانی باپ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمارا وہ آسمانی باپ بنا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے وہ کامل اور کافی قربانی عطا کی تاکہ ہم سب اس کی خدا کے ساتھ اس بڑے عہد میں شامل کیے جائیں اور اس بڑے وعدہ میں شامل کیے جائیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ٹھہرا دیا جائیں۔ ناظرین، ایمان کا سفر پروگرام لے کے آج جب میں آپ کے پاس آیا ہوں تو میں پھر سے اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں کہ جب ہم اس سفر پہ چل رہے ہیں، زندگی کے سفر پہ بڑھ رہے ہیں، تو کیا آپ نے اپنی منزل کا تعین کیا ہے؟ اور کیا آپ نے یہ جانچ لیا ہے، دیکھ لیا ہے کہ کیا آپ اس منزل پہ درست راستے پہ چل رہے ہیں؟ یقیناً خداوند ہمارا خدا چاہتا ہے کہ ہم اس منزل کو پالیں جو اس نے ہمارے لیے رکھی ہے۔ ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ کلام کی ان سچائیوں کو آپ تک پہنچائیں تاکہ آپ بھی اس ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر لیں، کیونکہ یہ ہمیشہ کی زندگی انسان کی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے ہم سب کے لیے، کل عالم کے لیے دے دی گئی۔ اور ہمارا خدا کل عالموں کا خالق اور مالک چاہتا ہے کہ ہم اس راستے پہ چلتے ہوئے آگے بڑھیں۔ ہم نے پچھلے دنوں جو پروگرام کیا، پچھلے ہفتے کیا پروگرام، وہ ہم نے عہد نوح کے تعلق سے کیا، اور اس بڑے طوفان کے تعلق سے جو انسان کے گناہ اور وہ ساری باتیں جو ظلم اور زیادتی دنیا میں خدا نے دیکھی۔ خدا نے دنیا کو ختم کیا، لیکن 8 جانیں یعنی کہ نوح اور اس کا گھرانہ جو ایماندار تھے، خدا نے انہیں بچایا اور انہیں ان کے وسیلہ سے پھر سے دنیا کو آباد کیا تاکہ ایک ایماندار نسل جو ہے وہ جنم لے، وہ آگے بڑھے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ پھر سے بڑھتا گیا، اور لکھا ہے کلام مقدس میں کہ خدا دنیا کو، انسان کو بنانے سے ملول ہوا، غمناک ہوا۔ اور آج بھی ہم اگر اپنی دنیا کی حالت دیکھیں تو یہی ہے کہ ہر طرف گناہ ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، خدا سے دوری ہے، اور شیطان اور ابلیس نے پورے طور پہ دنیا کو اپنے جو ہے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے۔ لیکن ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ایماندار لوگ کلام کی سچائیوں کو لے کے دنیا تک پہنچ رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ جیسے نوح نے 120 برس منادی کی، وہ لوگ بھی آج منادی کرتے ہیں، کلام پہنچاتے ہیں، چاہے وہ ان پروگراموں کے وسیلہ سے ہو، چاہے وہ چرچز کی یا دنیا میں مختلف طریقوں سے میڈیا کے وسیلہ سے کلام پیش کیا جا رہا ہے۔ ہم چاہتے یہ ہیں کہ وہ سب لوگ نجات پائیں، زندگی کو حاصل کریں، ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں۔ اور یہ ہماری ذمہ داری بھی کلام مقدس نے لگائی ہے، کیونکہ جب ہم نجات پا لیتے ہیں تو خدا کا کلام، یسوع مسیح کا جو ارشاد اعظم ہے، اس سے پورا کرنا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اور اسی ارشاد اعظم میں آگے بڑھتے ہوئے آج ہم بات کریں گے عہد ابراہیم یا ابراہمک جو عہد ہے، اور خدا کے وعدے جو ہے اس کے تعلق سے ہم بات کریں گے، اور بات دیکھیں گے کہ کیسے خدا جو ہے وہ انسان سے عہد باندھتا ہے، اور کیسے وہ انسان کو جو ہے وہ وعدے کرتا ہے انسان کے ساتھ، اور پھر انہیں پورا بھی کرتا ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ کچھ جو خدا کے کووننٹ ہیں، وہ وعدے ہیں، وہ کنڈیشنل ہوتے ہیں، کچھ انکنڈیشنل ہوتے ہیں، مشروط یا غیر مشروط۔ اور یہ جو عہد ابراہیم ہے، یہ غیر مشروط خدا کا ایک رحم اور ایک فضل ہے جو انسانیت پہ ہوا۔ خدا نے کوئی شرط اس کے لیے نہیں لگائی تھی،
لیکن ہمیں ایک بات کو جاننا ہے کہ خدا کے وعدوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں بھی ابراہیم کی طرح اس کی آواز کو سننا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چلنا ہے. اور آج اس ٹاپک پہ جب ہم بات کریں گے تو میرے ساتھ اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاسٹر تحسین گل خان. پاسٹر تحسین, ویلکم ٹو دا شو. آپ کو ویلکم کرتے ہیں. ناظرین, پاسٹر تحسین جو ہیں ایک چرچ کے پاسٹر بھی ہیں اور یسوع مسیح منسٹری جو ہے وہ بھی یہ چلا رہے ہیں اور خدا کی خدمت میں کافی جوش کے ساتھ لگے رہتے ہیں. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں ان کی ساری منسٹری کے لیے. پاسٹر تحسین, اور آپ کچھ اپنے تعلق سے بتانا چاہیں تو ضرور بتائیے گا. تھینک یو, گاڈ بلیس یو. بردر, میں نے آج سے کافی سال پہلے اپنے واک کا آغاز کیا 93 میں, تو مجھے تقریباً 27 سال ہو چکے ہیں, 26-27 سال خداوند کے ساتھ چلتے ہوئے. اور ویسے خدمت کے حوالے سے ایک ہماری کلیسیا پاکستان میں ہے, ایک ادھر یو کے میں ہے, لوٹن میں. میں اور بردر پاسٹر ضیاء ہم مل کے اس کو رن کرتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ اور دنیا کے مختلف حصوں میں خداوند لے کے جاتا ہے پریچنگ کے لیے, ٹیچنگ کے لیے. ورشپر بائی ہارٹ ہوں میں. باقی اٹس آلویز اے پلیجر ٹو بی ہیئر ود یو. تھینک یو ویری مچ. اور آج پاسٹر تحسین جب ہم بات کر رہے ہیں تو یہ جو عہد ابراہیم ایک کوننٹ جس کو کہا جاتا ہے, ہم اس کے تعلق سے جب بات کریں گے تو آپ مختصراً اس کو تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ کیا وہ عہد ہے جو خدا نے کیا اور کیسے آپ اسے دیکھتے ہیں. سر, یہ جو ابراہیمک کوننٹ ہے یہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ یہ بنیاد ہے ہماری نجات کی اور یہ بنیاد ہے اس میراث کی جو کہ خدا نے پھر مسیح میں ہماری زندگیوں میں کام پورا کیا. اور جیسے آپ نے یہ کہا کہ کچھ عہد ایسے ہیں جو کہ مشروط ہیں, یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ ان آرڈر ٹو گیٹ سم تھنگ, اور لیکن یہ وہ عہد تھا جس میں فضل کا بہت زیادہ عمل دخل تھا اور ایمان کے باعث, کیونکہ بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ باپ ابراہیم ایمان لے کر آئے. جو کچھ بھی خداوند نے کہا کہ تو اپنے ناطے داروں کو چھوڑ, میں تجھے ایک ملک دوں گا, ایک وعدے کی زمین دوں گا. لیکن اس وقت تک جو ہے باپ ابراہیم نے تو وہاں سے کبھی ٹریول کیا ہی نہیں تھا, نہ اس جگہ کو دیکھا تھا, نہ اس جگہ کو سوچا تھا, سمجھا. تو بغیر دیکھے ایمان لانا جو ہے یہ اس عہد کا حصہ تھا. اور اسی لیے بائبل کہتی ہے کہ وہ جو ہے وہ راست بازی, وہ بات ان کے لیے راست بازی گنا گیا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی لیے پھر یہی چیز ہمارے اوپر جا کے لاگو ہوتی ہے, کیونکہ اینڈ پہ ہم دیکھیں گے کہ یہ کوننٹس ہم پہ کیسے لاگو ہوتے ہیں. کیونکہ ہم بھی نجات جب پاتے ہیں تو اس میں کسی عمل دخل کا کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ شریعت پہ کے اعمال پر تکیہ کرنا جو تھا وہ باعث لعنت تھا. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ جی میں سرٹن کام کر رہا ہوں, اس کے باعث میں کوننٹس کو, عہد کو, وعدے کو, نجات کو ڈیزرو کرتا ہوں, تو وہ پھر پرابلم کا باعث ہے, کیونکہ کوئی شخص دنیا میں تھا ہی نہیں. ایکسپیکٹیشن خدا کی ضرور تھی کہ خدا نے اپنے قوانین دیے اور کہا کہ ان پر عمل کرو, لیکن ایکسپیکٹیشن کے باوجود خدا کو یہ بھی علم تھا کہ ہم چاہ کر بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ ہم کمزور تھے, فالن نیچر میں ہیں. تو اس فالن نیچر کی باعث پھر ہمیں ایک ایسے عہد کی ضرورت تھی جو کہ ایمان پر بیسڈ ہو, اور ایمان پر بیسڈ ہونے کی وجہ سے خدا کا فضل پھر اس میں ٹریگر ان کر سکتا تھا. تو یہ چیز جو ہے, یہ چیز سمجھنی بڑی ضروری ہے. اور ابراہیم کا جو عہد ہے اس میں یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے. ہم دیکھتے ہیں آن دی ادر سائڈ, جیسے موسیٰ نبی کا عہد ہے, وہاں پر شریعت دی گئی, اس میں اعمال کو جو ہے وہ سامنے رکھا گیا اور سرٹن چیزوں کے لیے سرٹن چیزیں کرنی پڑتی تھی. لیکن ابراہیم کا عہد جو ہے وہ اس کو سپرسیڈ کرتا ہے, کیونکہ وہ پہلے سے, کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ موسیٰ کا عہد بعد میں آتا ہے. تو ابراہیم کا عہد جو ہے وہ اوور آرچنگ عہد ہے, جس میں نہ صرف موسیٰ کے عہد کو اکوموڈیٹ کیا گیا بلکہ مسیح کے عہد کو اور داؤد کے عہد کو بھی کوننٹ کو کیا گیا. تو اس کو اور ڈیٹیل میں دیکھیں گے, کافی گہری چیزیں ہیں اس میں. بالکل اس میں ہے. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم کی کال کو جب ہم دیکھتے ہیں, ہمیں ان باتوں کو بھی دیکھنا ہے کہ کیسے یہ جب خدا چنتا ہے اور خدا جب بات کرتا ہے تو کیسے خدا دلوں پہ نظر کرتا ہے. اور یہ شخص جو ہے, یہ خدا نے اس کے اندر ضرور ہے کہ خدا نے وہ سچائی دیکھی, وہ راست بازی دیکھی اور خدا نے چنا. اور پیدائش کی کتاب توریت جسے ہمارے کہا جاتا ہے, توریت کی کتابوں میں سے ایک جو پہلی کتاب جو ہے, اور اس میں ہم 12ویں باب سے جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ پہلی آیت میں لکھا ہے, اور خدا نے تب اس کا نام ابراہیم نہیں ابرام تھا. تو ابراہیم سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں اور کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا.
یہ پہلے بات ہم اس کو بھی دیکھیں گے کہ یہاں پہ خدا شروع میں سے ایک ملک دکھانے کی بات کر رہا ہے، اور پھر آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ملک خدا اسے دینے کی بات کرتا ہے. وہ آگے جا کے ہم نے میں تجھے اور تیری نسلوں کو دیا، وہ بھی ہم اس پہ بات کریں گے. دوسری آیت میں کہتے ہیں اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا. اور پھر جب ہم اسے بھی مزید آگے دیکھیں گے اور لکھا ہوگا اور تیرا نام سرفراز کروں گا اور تو باعث برکت ہو. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ آگے جا کے کہ یہ ایک بڑی قوم بنانے کے تعلق سے جب خدا بات کرتا ہے تو پھر خدا اس کے ساتھ اس کو بعد میں کہتا ہے کہ تجھے میں زمین کے ذروں کی مانوں اور آسمان کے ستاروں کی مانوں. تو وہ سٹیپ وائز خدا جو ہے بڑھا رہا ہے، پروگریسو جو ہے ویژن کو انلارج بھی کر رہا ہے، جو اپنے کوننٹ کو رادر انلارج کر رہا ہے اور اس کو بتا رہا ہے. تو آپ ان دونوں باتوں کی تعلق سے ضرور تھوڑا سا بیان کیجئے. میں پہلے تو نام کے بارے میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. عبرانی میں جو لفظ ابرام ہے اس کا مطلب ہے باپ، فادر. تو کیونکہ اب جو ہے لفظ اب عبرانی میں باپ کو کہتے ہیں، جس کو ہم اردو میں ابا بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو جب لفظ ابرام تھا تو ہی ہیڈ دیٹ فادرلی فگر، اور ابراہم جو تھے، باپ ابراہم تھے، ان کا ایک فادرلی امپریشن اور امپیکٹ تھا. ایون دو کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہی واز ناٹ اے فادر آف اینی چائلڈ، لیکن اپنے گھرانے میں انہوں نے ایک فادرلی رول جو ہے پلے کرتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہاران جو ہے وہ تارا کے 3 بیٹے تھے، ابراہم، نحور اور ہاران. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہاران کی ڈیتھ ہوتی ہے اور لوط وغیرہ یہ سارے جو پیدا ہوئے ہیں، وہ سارا کا بھائی تھا لوط. تو ان کو جو ہے وہ باپ ابراہم نے اپنے اس میں اڈاپشن میں لے لیا ہاران کے بیٹے کو. ہاں جی بالکل، اور فادرلی ایک رول پلے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن جب لفظ ابراہم میں آتے ہیں تو عبرانی میں یہ لفظ ہے ابراہیم، تو جس کا مطلب ہے بہت سارے عبری، یعنی کہ ایمانداروں کا باپ. اور اس کا نام جو ہے وہ تبدیل کیا خداوند نے ان کو صرف ایک فادرلی فگر سے پورے ایماندار قوم کے باپ کے طور پر جو ہے نیچر چینج ہوتی ہوئی نظر ہے. پھر یہ جو بات یہاں پر کی ہے، خداوند نے کہا کہ تو اپنے وطن سے، اپنے ناطے داروں سے نکل اور سارا کچھ چھوڑ. یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے. اور 7 برکات یہاں پر خداوند دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں. پہلی برکت یہ ہے کہ قوم بناؤں گا، دوسری یہ کہ برکت دوں گا، تیسری یہ کہ سرفراز، تیرا نام سرفراز ہوگا، چوتھا کہ تو باعث برکت ہو جائے گا، پانچواں جو تجھے مبارک کہیں گے وہ مبارک کہیں گے، اور چھٹا پروٹیکشن تھا کہ جو تجھ پر لعنت بھیجیں گے ان پر لعنت ہوگی، اور ساتواں یہ کہ سارے قبیلے تیرے سبب سے برکت پائیں گے. مینس کہ پوری دنیا کے لوگ جو ہیں، پوری دنیا کے قبیلے جس میں ہم لوگ بھی شامل ہیں، وہ پھر بلیسنگ میں شامل ہو جائیں گے. سو ایکسپینڈیڈ بلیسنگ ہے. اور خداوند نے باپ ابراہم کے وسیلہ سے یہ کام کیا، اور یہ بہت بڑا سٹیپ تھا. سب سے بڑی بات کہ سارا کچھ چھوڑنا جو ہے نا، یعنی کہ بزنس، بسا بسایا گھر، اس کی ایک بڑی وجہ تھی. اور یہ وجہ آپ بھی جانتے ہیں اس کو، اور میں سمجھتا ہوں میرے ناظرین کو بتانا بھی بڑا ضروری ہے کہ خدا اسے اس ماحول میں سے نکال رہا تھا. اس کا باپ جو ابراہیم کا باپ تھا وہ نہ صرف بت پرست تھا بلکہ بت بناتا تھا. بالکل. اور خدا نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس ماحول میں رہے، اس جگہ میں رہے، کیونکہ پھر وہ ماحول، وہ جگہ، وہ رشتہ داریاں، وہ ناطے انفلوئنس کرتے ہیں، اور وہ اس کو اس انفلوئنس سے نکالتا ہے. اور خدا اسے کہتا ہے، اور ابراہیم کی یہاں میں ایک بہت بڑی تابعداری نظر آتی ہے کہ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے اور ناطے داروں کو چھوڑ کے جاتا ہے. لیکن لوط کو، اپنے بھتیجے کو ساتھ لے جاتا ہے، وائف نیچرلی اس کے ساتھ ہے. لیکن جب میں اس کی پوری سٹڈی کر رہا تھا، تھوڑا دیکھ رہا تھا، تو مجھے بھی تھوڑی سی حیرت ہوئی دیکھے کہ جب یہ نکلا ہے یہ قافلہ، تو اس میں بتاتے ہیں کہ 1000 کے قریب ٹوٹل لوگ تھے، اور تقریباً 267 کے 200 کو جتنا نمبر جو تھا وہ ان لوگوں کا تھا جو پہرے پہ اور جو اس کو سیکیورٹی پرووائڈ، ایک طرح کی فزیکلی جانوروں سے، دوسری چیزوں سے، جو ڈاکے لوگ ڈال دیتے ہیں، ان ساری چیزوں سے بچانے کے لیے ایک وہ اس کے ساتھ ایک پوری ایک فوج اس کی کہہ لیں. اور بڑے امیر آدمی تھے باپ ابراہیم، اور 318 خانہ زاد تھے ان میں، جن کو بعد میں یوز کیا فائٹرز کے طور پر. اور یہ وہ لوگ تھے جو کہ باپ ابراہیم کے گھر میں پیدا ہوئے، اور ان کو اڈاپٹ کیا ہوا تھا ایک طرح سے، یعنی کہ ان کی پرورش کی. اور ایک اور چیز، لوط کا ساتھ آنا. پھر کچھ ایسی چیزوں میں جیسے باپ ابراہیم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ مصر کے اندر جاتے ہیں تو انہوں نے اپنی وائف کو اپنی بہن کے طور پر انٹروڈیوس کرا، اور یہ سب چیزیں. دیٹ شوز ون تھنگ
کہ he was not perfect. Nobody is perfect. اور he was very much human being like us. اور یہ تھا کہ ان کے اندر بھی کمیاں تھیں، ایون دو کہ ایمان کا ایک بہت بڑا ستون ہے، وہ ایمانداروں کا باپ کہلائے، لیکن آن دی ادر سائڈ ہی آلسو ہیڈ فیو لیکس، اور ان کے اندر جو ہے وہ کمیاں تھیں، کمزوریاں تھیں. اور خداوند اس وجہ سے نہیں چنتا کہ آپ کمزور ہیں یا طاقتور ہیں، خداوند ہارٹ کو دیکھتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس بت پرستی کے ماحول میں جس کا آغاز چیپٹر 11 سے ہوتا ہے کہ بابل کی زمین، وہاں پہ جو ہے بت پرستی کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہ بابل کے ہی اندر عراق میں ہی تھے یہ. تو آپ یہ دیکھیں کہ نمرود وغیرہ کا وہ سلسلہ چل رہا ہے اور بت پرستی پوری دنیا میں پھیلی ہوئی، لیکن باپ ابراہیم نے اپنے آپ کو علیحدہ کیا. یہی چیز نوح میں تھی، باپ نوح میں، کہ آپ یہ دیکھیں کہ پوری دنیا ایک طرف ہو گئی تھی مسیح کی، خدا کی مخالفت میں، اور صرف ایک فیملی تھی جو خدا کی تابعداری میں چل رہی تھی. تو ایک ٹائم پہ مزے کی جو بات ہے، جیسے بھی آپ نے کہا کہ وہ تھوڑے سے لوگ تھے، ایک ٹائم پہ نوح واز مائنورٹی اینڈ بیڈ ورلڈ واز میجورٹی. لیکن آپ یہ دیکھیں خدا نے کیسا سب کچھ تبدیل کر دیا کہ آفٹر دا ججمنٹ اینڈ فلڈ نوح واز میجورٹی. اور آپ نے جو بات کہی، ایک اس کو میں مزید بھی بتاؤں کہ آپ نے کہ وہ پرفیکٹ نہیں تھا. اور میں ابھی چند دن ہی پہلے ایک فیملی میں کچھ اکٹھی 2-3 فیملیز ہوئی اور وہاں پہ ڈیووشن لے رہا تھا، اور یہ بات اتفاق سے سامنے آئی کہ خدا اس سے وعدہ کرتا ہے 75 سال کی عمر میں کہ میں تجھے بیٹا دوں گا، اولاد دوں گا، قوم بناؤں گا، اور وعدہ پورا ہوتا ہے 25 سال بعد. بالکل. تو یہ وہ دور تھا کہ یہی جو امپرفیکشنز تھی خدا اس کو دور کر رہا تھا، اس کے ایمان کو مضبوط کر رہا تھا، اور پھر خدا اس کو اپنے ساتھ ساتھ آگے لے کے چلنے کے لیے اس طور پہ تیار کر رہا تھا. بعض دفعہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ بٹن دباتے یہ ساری چیزیں ہو جائیں، اور شاید ہم ایک دن دعا کرتے ہیں، دوسرے دن ایکسپیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی زندگیوں کو بھی اس طور پہ پرفیکشن میں جیسے خدا چاہتا ہے لانا ہے. اب آگے ایک اور جہاں پہ چھوٹا سا پوائنٹ، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی میں تیار ہو رہا ہوں خدا کے پاس آنے کے لیے. بپتسمے کی بات کرو، وہ کہتے ہیں جی پہلے میں تیاری کر لاں، میں اس لائق بن جاؤں. نہیں، آپ کو خدا اس لیے نہیں چن رہا کہ آپ لائق ہیں، آپ کو خدا اس لیے چنتا ہے کہ آپ کو لائق بنانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے نا. باپ ابراہیم کو 20-25 سال جو ہے وہ لگے اس سفر میں سے گزرتے ہوئے. تو اگر آپ کہنا کہ میں تیار ہو کے آؤں گا، آپ اپنے کاموں پہ بھروسہ کر رہے ہیں. تحسین، یہ بلکہ آپ نے جو بات کی ہے یہ میں نے شاید پچھلے کسی پروگرام میں بھی کہی تھی، اور شاید آئی ڈونٹ نو کون میرے ساتھ تھا، لیکن وہ ایک وقت تھا پرانے عہد نامے میں جب وہ خدا کے حضور میں بیٹھتے تھے، تیار ہوتے تھے، ویٹ کرتے تھے یہ وہ. لیکن یسوع مسیح کے بعد، اس کی کافی اور کامل اور کافی قربانی کے بعد، یسوع مسیح نے تو وہ گرین لائٹ آن کر دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جاؤ. اب یہ نہیں کہا کہ بیٹھ جاؤ، انہوں نے کہا کہ اب جاؤ، اور جا کے اب ہمیں بیٹھنے کی ضرورت نہیں، اب ہمیں وہ ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں. ابھی تو ہمارے لیے وہ کہتے ہیں نا کہ جب گرین لائٹ آن ہو سگنل پہ تو آپ نے ٹرانسپورٹ منسٹر کو پوچھنا نہیں کہ میں نکل جاؤں، اب تو نکلنے کا وقت ہے. اور اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ ابراہیم باپ کو ایمان کے باعث راست پاس چلایا گیا، کیونکہ وہ عمل کے باعث تیار ہو کے نہیں، تیار ہونے کے لیے وہ خدا نے اس کو پھر راستے میں آہستہ آہستہ کتنی آزمائش. دوسری بات خاص طور پہ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو مین چیزیں اس کو کور بھی کریں، تو ایک بات اور جو آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے جن برکتوں کا وعدہ کیا تھا، یہ 12ویں باب کے بعد 13ویں باب تک کافی سالوں کا ایک بیچ میں یہ سمری ہے، تو وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ لوط کے جدا ہونے کے بعد، یعنی کہ خدا اسے کہہ رہا ہے کہ اپنی آنکھیں اٹھا اور جس جگہ تو ہے وہاں سے شمال اور جنوب اور مشرق اور مغرب کی طرف دیکھ. یہ 13واں باب اور اس کی 14 سے 17 آیت پہ یہاں پہ ہے، کیونکہ یہ تمام ملک جو تو دیکھ رہا ہے میں تجھے اور تیری نسل کو ہمیشہ کے لیے دوں گا. وہ آج جو میں کر رہا تھا کہ وہ پہلے کہا کہ تو جو اس تجھے دکھاؤں گا اس ملک میں جا. اب خدا بات کر رہا ہے کہ جب اس نے دیکھ لیا کہ یہ بندہ تیار ہے، میرے ساتھ چل رہا ہے، وفاداری کے ساتھ چل رہا ہے، تو خدا اسے کہہ رہا ہے کہ اب تو اپنی نظر چھڑائے دو لوط کے جدا. اب لوط خاص پوائنٹ جو ہے دیکھنے والا ہماری زندگی میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ بہت سے لوط ہمارے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. ہماری بہت سی عادتیں، ہماری طبیعتیں، ہمارے مزاج، شاید کوئی ایسی چیزیں جو خدا کا کلام منع کرتا ہے، ہم وہ چلتے چلے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم خدا کے ساتھ بھی چلنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن خدا کی جو یہاں وعدہ پورا ہونے کے ساتھ ساتھ وہ جو کوننٹ انلارج ہو رہا ہے، بڑا ہو رہا ہے، وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ لوط کو جدا کرتا ہے.
اور ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ آج اپنی اپنی زندگیوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیسے ان لوتوں کو جدا کریں. پہلے تو لوت کو ریکگنائز کریں کہ کیڑے لوت ہے بالکل. اور یہ بڑا ضروری ہے. ایک اور چیز ہے، لوت کس چیز کو ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ خدا نے کہا تھا کہ اپنے ناطے داروں کو چھوڑ دے. ہاں لوت ناطے دار تھا، اور لوت جو ہے وہ بدن کی جسم کی خواہش کو ظاہر کرتا ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ لوت کا ڈیزائر جو تھا وہ سدوم کی طرف تھا، سبمیشن میں نہیں تھا. حالانکہ چلو باپ ابراہیم ایک ذمہ دار شخص کی طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ یتیم ہے، میرے بھائی کا بیٹا ہے، چلو میں نال رکھ لاں، لیکن خدا کی یہ مرضی نہیں تھی. اور آپ یہ دیکھیں کہ لوت نے کتنا نقصان اٹھایا بھی، اور باپ ابراہیم کی بلیسنگ تھوڑی ڈیلے بھی ہوگی اس وجہ سے، کیونکہ لوت جب تک ساتھ تھا. اور یہاں پر جو پیدائش میں جو لکھا نا کہ لوت کے جدا ہو جانے کے بعد خداوند نے کہا، دیٹ ایسے لگ رہا ہے جیسے خدا ویٹ کر رہے تھے کہ لوت جدا ہو تو پھر ابراہیم کو یہ بلیسنگ دی جائے. اور یہ یہاں پہ خاص طور پہ یہ بات بھی ہمیں دیکھنی ہے کہ جب یہاں پہ یہ خدا اسے جگہ دے رہا ہے، کیونکہ یہ تمام ملک جو تو دیکھ رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے کہ میں تجھ کو اور تیری نسل کو، تو یہ جگہ خدا نے دی ہوئی ہیں. آج اسرائیل جہاں پہ ہے، آج وہ سارا علاقہ جو وہ کلیم کرتے ہیں، یہ کسی وہ جنگ کے وسیلہ سے یا کوئی دوسرے وسیلہ سے قبضہ کی گئی جگہ نہیں ہے. یہ خدا کے کورننٹ کے تحت، ایک وعدہ کے تحت اور کورننٹ کے تحت جو ہے یہ جگہ جو ہے خدا نے دی ہوئی ہیں. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ان کا پورا حق ہے، اور وہ ان کا حق کوئی ان سے چھین نہیں سکتا. اب ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ یہ جو آگے بڑھتے ہوئے کہ خدا کا جو کورننٹ جب انلارج ہو رہا ہے، تو آپ اس کو مطلب کہ یہ جو ہے 3 سٹیپ اس میں خاص طور پہ میں نے دیکھے، آپ ان کے تعلق سے تھوڑا سا بیان کیجئے گا کہ یہ کیوں خدا نے انلارج ان کو کیا، کیا وجہ تھی اس کی؟ بالکل. سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ جیسے ہی لوت جدا ہوتا ہے تو خدا نے نسل کی بات کی، کیونکہ لوت بھی یہی سوچتا ہوگا کہ میں ہی شاید وارث ابراہیم کا، اتنی دولت ہے. ابراہیم بھی کہتا ہوگا کہ شاید اسی کے تھرو، یعنی کہ میں پیار کی وجہ سے. لیکن خدا نے جو ہے وہ اس کو ایکسپینڈ کیا. 2-3 چیزوں کو یہاں پہ سمجھنا ضروری. خاک کے ذروں کا ذکر ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان کے ستاروں کا ذکر ہے. آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے کہا کہ آسمان کے ستاروں کی طرح جو ہے میں تیری نسل. تو یہ 2 چیزوں کو ظاہر کرتی ہے. آسمان کے ستارے ہیونلی بلیسنگ کو ظاہر کرتے ہیں، خاک کے ذرے جو ہیں وہ ارتھلی بلیسنگ کو ظاہر کرتے ہیں، وراثت کو، زمین کی وراثت کو بھی ظاہر کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ قومیں آتی جاتی ہیں، لیکن جو خاک کے ذرے ہیں، مٹی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کئی نسلیں آ کے مر گئی ہیں، لیکن جو مٹی ہے، خاک ہے، وہ ادھر ہی رہتی ہے، وہ قائم، اس کو ہٹا نہیں کوئی سکتا. سو دیٹ آلسو شوز کہ جو خدا نے باپ ابراہیم کے ساتھ کورننٹ کیا تھا اور نسل کے ساتھ، وہ جو ہے وہ ہمیشہ تک ہے، جس کے لیے عبرانی کا ورڈ ہے لے اولام و عد، جس کا مطلب ہے ناؤ اینڈ فار ایور، یعنی کہ اب سے میں اسٹیبلش کر رہا ہوں، اینڈ دس کورننٹ ول ریمین دیئر فار ایور. اور وہ ہٹایا نہیں جا سکتا. ایک ابراہیم کے ساتھ کورننٹ ایسا کیا ہے، اور ایک باپ داؤد کے ساتھ خدا نے کہا تھا کہ تیری بادشاہی کا کورننٹ جو ہے وہ پرماننٹ ہوگا. اور اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ متی رسول جب اپنا انجیل کا آغاز کرتے ہیں تو یسوع مسیح کے بارے میں نسب نامہ شروع کرتے ہیں. تو متی 1 باب 1 آیت میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح ابن داؤد اور ابن ابراہیم کا نسب نامہ. سو یہ 2 لیول ہیں. داؤد کا جو کورننٹ ہے وہ بادشاہی کا کورننٹ ہے، اور ابراہیم کا کورننٹ وراثت کا کورننٹ. اور یہ بلکہ جب ہم پہلے وہ 12 باب کی پہلی 2 آیتیں میں نے پڑھی تھی، تیسری آپ نے ویسے بیان کی، اس میں یہ وعدہ ہے، میں اس کو پڑھ دیتا ہوں. اور وہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے، اور جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرنے پر لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے. تو یہاں پہ ہم خاص طور پہ دیکھتے ہیں یسوع مسیح کی ظہور کو دیکھتے ہیں، کیونکہ ظاہر ابراہیم کے وسیلہ سے وہ اسرائیل کو تو برکت مل رہی ہے بالکل، اور وہ جو ہے، لیکن یسوع مسیح جو آپ نے نسب نامہ بتا رہے ہیں، اس نسب نامے کے وسیلہ سے ابراہیم سے جو ہے داؤد، اور داؤد سے پھر نسل سے مسیح کا آنا جو تھا، وہ مسیح نے جو وہ برکت جس کا ذکر میں دیکھتا ہوں یہاں پہ، وہ برکت یسوع مسیح کے اس کامل اور کافی کفارے کے وسیلہ سے، صلیب پہ قربان ہو جانے کے وسیلہ سے، اور دنیا کے گناہوں کا کفارہ دے دینے کے وسیلہ سے پوری دنیا کو وہ پہنچا دی گئی ہے، اور دنیا کے لیے اوپن کر دی گئی ہے. آپ اس کے تعلق سے ضرور مزید بالکل میں ضرور بتاؤں گا. تھوڑا سا میں ایک اور چیز بھی بتاتا چلوں کہ دیر آر 4 لیئرز آف کورننٹس جو کہ بائبل میں ایکسپلین کیے گئے ہیں پرانے عہد میں.
ایک ہے بلڈ کوننٹ. آپ یہ دیکھیں کہ اس کا آغاز کہاں پہ ہوا؟ جب باپ آدم سے گناہ ہوا، آدم اور حوا، وہاں پہ لکھا ہے کہ ان کو کپڑے پہنائے گئے، ایک برہ ذبح کیا جاتا ہے. تو بلڈ کا ذکر ہے. اور وہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ جو نسل کا وعدہ کیا گیا کہ عورت کی نسل، اور وہ کوننٹ ہم دیکھتے ہیں کہ نوح سے بھی پھر آگے چلتا ہے، جیسے آپ نے بتایا تھا کہ لاسٹ پروگرام میں کہ نوح نے قربانی چڑھائی، تو بلڈ کا کوننٹ ادھر سے شروع ہو گیا. دوسرا کوننٹ ہم دیکھتے ہیں کہ دوستی کا کوننٹ ہے، سالٹ کوننٹ جس کو کہا گیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو سالٹ کوننٹ یہ ہوتا تھا پرانے عہد میں کہ جب سالٹ کے ساتھ سالٹ کو ملا دیا جاتا تھا، جس کو ہم اپنی پنجابی زبان کہتے ہیں، اسی طرح نمک کھادا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ دوستی کا کوننٹ. تیسرا کوننٹ جو ہوتا تھا وہ میراث کا کوننٹ تھا، جس کو جوتی اتارنے کا کوننٹ بھی کہا جاتا ہے. یہ جوتی اتاری جاتی تھی تو میراث دی جاتی تھی. اور چوتھا کوننٹ جو ہے وہ برائڈل کوننٹ تھا. جیسے آپ یہ دیکھیں کہ بنی اسرائیل کو خدا نے اپنی دلہن کا، بیوی کا، اور پھر بعد میں وہ کلیسیائی طور پر، یہ سارے کے سارے کوننٹس جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح میں ہم انہیرٹ کرتے ہیں. یسوع نے صلیب پر چڑھ کے بلڈ کا کوننٹ کے وسیلہ سے ہمارے لیے جان دی. ابراہیم کا کوننٹ دوستی کا کوننٹ تھا. آپ یہ دیکھیں کہ میرے ساتھ آپ یعقوب کا خط اگر آپ دیکھیں، میں آپ کو جلدی سے بتا دوں، یعقوب کے خط میں جائیں اور اس کے دوسرے چیپٹر میں دیکھیں اور اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے کہ یہ نوشتہ پورا ہوا کہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا اور وہ خدا کا دوست کہلایا. میراث کا کوننٹ جو ہے، جوتی کا کوننٹ موسیٰ کو دیا گیا، جہاں پہ لکھا ہے کہ اپنی جوتی اتار. اب وہاں پہ دو لیئرز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ جگہ پاک تھی، لیکن جوتی اتارنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ میراث کی تبدیلی ہو رہی ہے، مصر سے اب تو وعدے کی زمین میں جا رہا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہی چیزیں خداوند یسوع مسیح میں کیسے پوری ہوتی ہیں. یوحنا کی انجیل میں جائیں میرے ساتھ، یوحنا کی انجیل میں دیکھیں یسوع مسیح نے جب اپنے شاگردوں کو کہا کہ جوتی اتارو تاکہ میں تمہارے پاؤں دوں، تو وہ میراث ان کے لیے نہیں بنا رہا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں. وہ کیا ذکر کر رہے تھے؟ میراث کا. اور پھر جب پاؤں دھو لیے، چونکہ کھانا بیٹھ کے کھانے لگے تھے، تو پھر وہ جو کوننٹ دوستی کا کوننٹ تھا، نمک کا کوننٹ، اس کو پورا کیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ پرانے عہد میں فسح کے موقع پر نمک والا پانی ہوتا تھا جو کہ دوستی کو بھی ظاہر کرتا ہے. اور دیکھیں کہ یوحنا 15 باب میں لکھا ہوا ہے اور اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس سے زیادہ محبت کوئی شخص نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے. جو کچھ میں تم کو حکم دیتا ہوں اگر تم اسے کرو تو میرے دوست ہو. اب سے میں تمہیں نوکر نہ کہوں گا، کیونکہ نوکر نہیں جانتا کہ اس کا مالک کیا کرتا ہے، بلکہ میں نے تمہیں دوست کہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ابراہیم دوست تھا، تو مسیح نے وہ کوننٹ، وہ بلیسنگ شاگردوں میں ٹرانسفر کر دی. موسیٰ سے جوتی اتروائی کیونکہ قوم کا کوننٹ تھا، وہ مسیح نے شاگردوں میں، اور انہی شاگردوں کے بعد نے کہا کہ تم شاہی کہنوں کا فرقہ مقدس قوم بن گئے. ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں کہ بلڈ کا کوننٹ تھا، مسیح کی صلیب کے وسیلہ سے وہ کوننٹ ہم میں آتا ہے. اور برائڈ کا کوننٹ جو ہے وہ بنی اسرائیل کے ساتھ اور داؤد بادشاہ کے ساتھ، بادشاہی کا کوننٹ، وہ ہمیں پھر جو ہے وہ آ کر مسیح میں دلہن کے طور پر ملتا ہے. اور پھر یہی بات پھر مکاشفہ میں جا کر خداوند یسوع مسیح کے منہ کے الفاظ ہے. جب یوحنا رسول کو وہ کہہ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ پہلے باب کی 6 آیت میں لکھا ہے کہ 5ویں آیت میں یسوع مسیح کی طرف سے جو سچا گواہ اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پلٹا دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے، تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے جو ہم سے محبت رکھتا ہے، جس نے اپنے خون کے وسیلہ سے ہم کو گناہوں سے خلاصی بخشی اور ہم کو ایک بادشاہی بھی اور اپنے خدا اور باپ کے لیے کاہن بھی بنا دیا. ہمیں یعنی کہ ان تمام کوننٹس میں مسیح کے وسیلہ سے شامل ہوتے ہیں. اور بڑا زبردست طریقے سے پالوس بھی اس چیز کو ایکسپلین کرتا ہے کہ یہ کوننٹ ہم دونوں پہ کیسے اپلائی ہوگا، ہم تو غیر قوم میں ہیں، تو پھر مسیح کے وسیلہ سے کیسے یہ اپلائی ہوگا. گلیشینز میں اس کا ذکر آپ بتا سکتے ہیں. ہاں جی بالکل، وہ گلیشینز میں اس کا حوالہ ہے، میں پڑھ بھی دیتا ہوں اس کو گلتیوں میں، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا وہاں کلیئرلی اس بات کو لکھا ہوا ہے. اور یہاں پہ 3 باب اور اس کی 27 اور 28 29 آیت میں، اور یہاں پہ یوں لکھا ہوا ہے، اور میں پڑھتا ہوں آپ کے لیے، سب کے لیے. اور تم جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، مسیح کو پہن لیا. نہ کوئی یہودی رہا، نہ یونانی، نہ غلام، نہ آزاد، نہ کوئی مرد، نہ عورت، کیونکہ تم سب مسیح یسوع میں ایک ہو. اور اگر تم مسیح کے ہو تو ابراہیم کی نسل اور وعدہ کے مطابق وارث بھی ہو. تو یہ بات جو ہے وہ 3 آیت سے نکلتی ہے کہ مسیح میں ہم اس کو مزید قبیلے کیسے شامل ہیں، قبیلے آ کے میں اس میں کروں گا. ناظرین سے بھی میں درخواست کرنا چاہوں گا، اگر آپ کال کرنا چاہیں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. آپ کے اسکرین پہ نمبر آئیں گے، آپ لائیو کال کر سکتے ہیں، اور وہ واٹس ایپ نمبر بھی آئے گا، آپ اس پہ ضرور ہمیں کال کریں.
اور ہم آپ کی کال کا جواب دیں گے. اور پاسٹر تحسین، یہ جب ہم بات کر رہے تھے اور یہ وراثت میں آنے کی، تو اس وراثت کے لیے نہایت ہی ضروری ہے کہ ہم اس مذبح کو قائم کریں جو خداوند ہمارا خدا چاہتا ہے. تھوڑی سی آپ نے بات پہلے بھی کی تھی کہ نوح نے کے تعلق سے جب ہم نے پچھلے پروگرام میں کہ مذبح بنایا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے سوکھنی قربانیاں چڑھائیں. تو آج ہمیں قربانیاں دینے کی ضرورت ہے، ان ساری چیزوں کی جو ہماری زندگی میں خدا کی مرضی کے بغیر چل رہی ہیں، اور ہمیں ایک خدا کے حضور مذبح قائم کرتے آگے بڑھنا ہے. اور خاص طور پہ میں تھوڑا سا اس طرف بھی جانا چاہتا ہوں کہ جب خدا عہد کرتا ہے، جی، تو ہم نے بات کی تھی کہ یہ غیر مشروط عہد ہے اور انکنڈیشنل عہد ہے. تو وہ عہد دو شخصوں کے درمیان، نارملی کوئی بھی عہد جو ہوتا ہے وہ دو شخصوں، دو قوموں، دو آرگنائزیشن، کسی کے تحت بھی کوئی کووننٹ جو ہوتا ہے. تو یہ جب خدا نے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں 15ویں باب میں، تو 15ویں باب میں اور اس کی 9 سے 21 آیت کے درمیان میں جب آپ دیکھتے ہیں تو خدا وہاں پہ ابراہیم جو ہے، خدا اس کو کہتا ہے کہ وہ پرندے اور وہ دوسرے جاندار، پاک جانداروں کی بات ہے، وہ لا اور ان کے ٹکڑے کر. جی، اور اس وقت میں وہ یہ جو مشہور روایت اس وقت تھی، اس وقت کے دور میں، وہ یہ تھا کہ وہ کووننٹ کا جو بھی جانور، جاندار لایا جاتا تھا، اس کے ٹکڑے کیے جاتے تھے، اور وہ 2 ٹکڑے 2 حصوں میں کیے جاتے تھے، اور پھر اس کے درمیان سے دونوں پارٹیاں گزرتی تھیں. اور وہ جب گزرتی تھی تو پھر وہ ان کے درمیان میں وہ یہ عہد تصور کیا جاتا تھا کہ جو بھی توڑے گی پارٹی تو سمجھو دے ٹکڑے ہو گئے. اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا کلیئرلی وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ خدا جو تھا، یہاں پہ اگر دیکھیں، اس کو میں پڑھ دیتا ہوں اگر پرانا عہد نامے میں سے میں پڑھ دیتا ہوں. 15ویں باب میں ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کے 8ویں آیت سے لکھا ہے کہ جب وہ میراث کی بات ہو رہی ہے تو اس نے کہا کہ میرے لیے 3 برس کی ایک بچی اور 3 برس کی ایک بکری اور 3 برس کا ایک مینڈھا اور ایک کمری اور ایک کبوتر کا بچہ لے. اور اس نے ان سبوں کو لیا اور ان کو بیچ سے 2 ٹکڑے کیا، اور ہر ٹکڑے کو اس کے ساتھ دوسرے ٹکڑے کے مقابلے میں رکھا، یعنی کہ اپوزٹ رکھا، مگر پرندوں کے ٹکڑے نہ کیے. تب شکاری پرندے ان ٹکڑوں پر جھپٹنے لگے، پر ابراہیم ان کو ہنکاتا رہا. اور سورج ڈوبتے ہوئے ابراہیم پر گہری نیند غالب ہوئی، اور دیکھو ایک بڑی ہولناک تاریکی اس پر چھا گئی. اس نے ابراہیم سے، یعنی خدا نے ابراہیم سے کہا، یقین جان کی تیری نسل کے لوگ ایسے ملک میں جو ان کا نہیں پردیسی ہوں گے، ایسیٹرا ایسیٹرا. اور پھر آگے جا کر لکھا ہے کہ اسی روز خدا 17ویں آیت میں جب سورج ڈوبا اور اندھیرا چھا گیا تو ایک تنور جس میں سے دھواں اٹھتا دکھائی دیا، اور ایک جلتی مشل ان ٹکڑوں کے بیچ میں سے ہو کر گزری. اور یہ خدا کی وہ حضوری تھی. خدا اس آگ کے شعلے میں، اس مشل میں، اور وہ اس میں سے گزرتا ہے، لیکن ابراہیم کا کوئی ذکر نہیں ہے ابراہیم نہیں گزرے کا کوئی ذکر نہیں ہے. سو دس شوز دیٹ دس واز ناٹ اے کنڈیشنل جو تھا، انکنڈیشنل تھا. صرف خدا اس میں سے گزرا ہے، اور خدا وہ وعدہ پورا کرتا ہے، اور وہ وعدہ جو ہے ہمیں پورا ہوتا نظر آتا ہے یسوع مسیح میں. یسوع مسیح کی وہ کامل اور کافی قربانی، کیونکہ خدا نے کہا تھا کہ وہ مہیا کرے گا. جب ہم آگے جاتے ہیں اسی پیدائش کی کتاب میں 22ویں باب میں، تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ایک بہت بڑی ڈیمانڈ کرتا ہے. ایک بہت بڑی ڈیمانڈ اس نے کی ہے ابراہیم سے. لیکن میں اس سے پہلے کہ ہم ادھر جائیں، میں اس کے اوپر تھوڑا سا اور بتانا چاہوں گا کہ ابراہیم پر نیند کیوں آئی. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ جی باپ ابراہیم وہاں پہ سو گئے اور ان سے یہ غلطی ہوئی تو ان کو سزا ملی. نہیں، ایسا نہیں تھا. خدا نے ان پر تاریکی بھیجی نیند، کیونکہ کووننٹ میں جیسے آپ نے کہا کہ دونوں پارٹیز فلی انوالو ہوتے ہیں، لیکن خدا جب وہاں پر کووننٹ باندھ رہا ہے، گاڈ نیو کہ جو ہے یہاں پر ابراہیم اور اس کی اولاد اس کووننٹ کو نہیں کر پائیں گے. they will not be able to uphold the covenant. so اس وجہ سے ابراہیم پر نیند بھیجی. he became the sleeping partner in that. اینڈ خدا نے وہ ساری ذمہ داری اپنے اوپر لی، اور جو بیچ میں گزرنے کا عمل تھا وہ صرف خدا نے کیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ صلیب لے کر مسیح جو خود خدا ہے، خدا کا بیٹا ہے، وہ اکیلا گزرا. ہمیں سے کوئی بھی جو ہے وہ نجات کے لیے بیچ میں ہیلپر نہیں بنا. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہی چیز آدم پہ بھی ہوئی. آدم پہ نیند آئی تو برکت جاری ہوئی اور ہوا نکلی. ٹھیک ہے نا.
ابراہیم پر نیند بھیجی اور خدا نے اپنا فضل، اس لیے تو فضل شروع سے ہی نظر آ رہا ہے. فضل کوئی یہ نہیں ہے کہ متی سے شروع ہو رہا ہے، فضل شروع سے ہی ہے. خدا بار بار اپنے فضل کے بارے میں لوگوں کو بتا رہا ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نیند کا آنا اور خدا کا جو ہے وہ اکیلے اس چیز کو جو ہے وہ اپنے اوپر لینا اور اس کوننٹ کی ذمہ داری کو اپنے اوپر لینا کہ اس کو پورا میں کروں گا، یہ فضل. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہی چیز پھر مسیح میں ہوتی ہے کہ مسیح کا مرنا اور اس کے بھالا مارا جانا، جس طرح آدم کی پسلی کو چیرا گیا اور اس میں سے اس کی دلہن پیدا ہوئی، مسیح کو جب نیند آ گئی اور اس پہ بھالا مارا گیا اور اس نے موت کو لیا اور اس میں سے پھر کلیسیا کا جنم ہوتا ہوا نظر آتا ہے. یہ سب جو ہے وہ پیراللز ہیں جو کہ بائبل میں ہمیں نظر آ رہے ہیں. اور اس کو بڑے مزید تاکہ ہم اپنے ناظرین کے لیے اس کو آسان بھی بنائیں اور وہ سمجھ بھی سکے اس کو بہتر طور پہ، تو ہم دیکھتے ہیں کہ 22ویں باب میں میں اسی طرف رہا تھا کہ کیسے خدا اسے ابراہیم کو لکھا ہے کہ ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ خدا نے ابراہیم کو آزمایا آمین. اور کہا کہ اے ابراہیم اس نے کہا میں حاضر ہوں. تب اس نے کہا اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے جسے تو پیار کرتا ہے ساتھ لے کر موریہ کے اس ملک میں جا اور وہاں اس پہاڑ پر جسے میں تجھے دکھاؤں گا سوخنی قربانی کے طور پر چڑھا. اب یہ وہ دور تھا جب بڑے دیوتا اور بہت سے جو پیگن ریلیجن تھے وہ دیوتا، وہ کہتے تھے دیوتا ڈیمانڈ کر رہا ہے، اور وہ اپنے بچوں کو لاتے تھے اور وہ قربانیاں چڑھاتے تھے. اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اس کو پھر سے ٹیسٹ کر رہا ہے اور اس کو کہہ رہا ہے، اور یہ اس کے ایمان کا ایک بہت بڑا امتحان تھا، خدا پہ بھروسے کا بہت بڑا امتحان تھا. اور لکھا ہے کہ وہ امتحان میں پاس ہوتا ہے اور وہ خاموشی سے وہ اپنی وائف کو بھی نہیں بتاتا، سارا کو بھی نہیں بتاتا، کیونکہ ظاہر ہے 25 سال کے بعد اس عمر میں جا کے جب وہ بڑھاپے کی عمر تھی، یہ وعدے کا فرزند پیدا ہوا تھا. اور اب خدا کہہ رہا ہے کسے، تو وہ ماں تھی، وہ شاید روکتی، شاید کچھ اور کرتی، تو وہ خاموشی سے لے کے نکل جاتا ہے. لیکن خدا کا وعدہ تھا کہ وہ مہیا کرے گا، وہ مہیا کرنے والا خدا ہے. اور یہ اس کو بھی ایمان تھا کہ خدا جو جب کہہ رہا ہے تو مجھے اسی پہ چلنا ہے، اور وہ اس پہاڑ پر لے جاتا ہے اسے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا کرتا ہے خدا، مہیا کرتا ہے. وہاں بھی جو ہے خدا اسے مہیا کرتا ہے، اور اس کو جب دیکھ لیتا ہے کہ بالکل عین اس وقت جب وہ قربانی چڑھانے کو ہے، کرنے کو ہے، تو خدا اسے روک دیتا ہے اور پھر ایک برہ مہیا کرتا ہے. اور اس کو ہم دیکھتے ہیں پیراللز کا بالکل کہ کیسے خدا یسوع مسیح کو ہمارے لیے مہیا کرتا ہے. وہ وعدہ جو اس وقت ہوا تھا، اور وہ جو بات تیسری آیت جو 12ویں باب کی ہے، وہ ہمیں تیرے وسیلہ سے میں دوسری قوموں کو برکت دوں گا، قبیلوں کو، قوموں کو برکت دوں گا. وہ ہمیں یسوع مسیح، آپ ضرور اس کے تعلق سے بھی بتائیں. اور دوسری بات خاص طور پہ، کیونکہ یہ بڑا کنفیوژن پھیلایا جاتا ہے کہ وہ اسحاق کی نہیں اسماعیل کی قربانی تھی، کیونکہ اسماعیل کا کوئی ذکر ایون ان کے قرآن شریف میں بھی نہیں ہے، اس کا نام نہیں وہاں پہ ہے. لیکن یہ بڑا کلیئر ہے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، بائبل مستند کلام ہے، شریعت کی کتاب جو ہے یہودیوں کی کتاب ہے اور ہماری بائبل کا حصہ ہے. اور خدا نے یہ کلام اس مذہب کے آنے سے، اسلام کے آنے سے بہت پہلے لکھا دیا تھا. آپ ضرور اس کے تعلق سے ضرور بتائیے. 2-3 کوئکلی باتیں بتاؤں گا. ایک تو یہ ہے کہ ربینیکل جوڈائزم کو چونکہ میں اسٹڈی کیا ہوا ہے، اور یہاں پر جو شروع میں ڈائلاگ ہے نا، لکھا ہے کہ خدا نے ابراہیم کو آزمایا اور کہا کہ اے ابراہیم، اس نے کہا میں حاضر ہوں. اگلی جو آیت ہے نا، تو ریبائز جو بلیو کرتے ہیں، یہودی جو بلیو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈائلاگ ہے خدا کے اور ابراہیم کے بیچ میں. اور جو تالمودک اکاؤنٹ ہے یا بک آف یشر ہے جیسے، اس میں ڈائلاگ کے طور پر یہ باتیں لکھی ہیں. لکھے نا کہ تب اس نے کہا کہ تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے جسے تو پیار کرتا ہے. یہ 3 کوالیفیکیشن، کیونکہ اس نے جو ریبائز جو بلیو کرتے ہیں کہ یہ ڈائلاگ تھا، خدا نے کہا تو اپنے بیٹے کو لے، تو اس نے کہا کہ میرے تو 2 بیٹے ہیں. اس نے کہا کہ جو تیرا اکلوتا ہے، اس نے کہا دونوں اکلوتے ہیں اپنی اپنی ماں کے. اس نے کہا جسے تو
پیار کرتا ہے, اور اس نے کہا میں پیار تو دونوں کو کرتا ہوں. پھر لکھا کہ اذحاق کو لے, یعنی خدا نے اس کا نام لیا کہ بھائی اذحاق کی میں بات کر رہا ہوں. اور یہ وہ ان کی بک میں لکھا ہوا ہے کہ جو تیری بیوی سارا سے پیدا ہوا, وہاں ایسے یہ بھی لکھا, یعنی خدا نے اس کو اور کلیئر کیا تاکہ کوئی آنے والی نسلوں کے لیے کوئی کنفیوژن نہ رہے کہ یہ کس کی قربانی کا ذکر ہو رہا تھا. تو یہ اذحاق کی قربانی ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے جو مسلمان بہن بھائی ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ قربانی جو تھی دیٹ از دا کوالیفیکیشن آف کنٹینیویشن آف دا کووننٹ, حالانکہ یہ نہیں ہے. کوئی اس کو غلط نہ سمجھ جائے, قربانی خیر ہوئی نہیں تھی, لیکن لے کے اذحاق کو, لیکن ہمارے مسلمان بہن بھائی سوچتے ہیں کہ شاید یہاں پر جو ڈرافٹ ہو رہا ہے نا کہ جی اذحاق کو چنا, یہ شاید اس وجہ سے جو ہے کنٹینیو ہو رہا ہے کووننٹ, حالانکہ اس وجہ سے نہیں ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا, وہ خدا کی ثوابدید کی وجہ سے ہو رہا تھا, یعنی کہ وہ خدا کی مرضی تھی کہ وہ کس کے ساتھ. اور آپ یہ دیکھیں کہ خدا نے اذحاق کا وعدہ کیا تھا, اسماعیل کا پیدا ہو جانا جسم کی خواہش کے مطابق, کیونکہ آپ یہی چیز اگر ہم ادھر ہی انگلی رکھیں تو یہ چیز ہم پہ کیسے لاگو ہوتی ہے. اس نے یوحنا کی انجیل میں کہتا ہے نا کہ پہلے باب کی 13ویں آیت میں کہ بلکہ 12ویں بات نہیں, جتنوں نے اسے قبول کیا انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا, یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں. سو کووننٹ کا تعلق یہاں پر ایمان کے ساتھ تھا. اور لکھا ہے کہ نہ خون سے, نہ جسم کی خواہش سے, نہ انسان کے ارادہ سے, بلکہ خدا سے. سو اذحاق جو ہے وہ خون سے, ارادے سے اور جسم کی خواہش سے نہیں بلکہ خدا سے ملا ہے, اور اسماعیل جو ہے آن دی ادر سائڈ وہ باقی 3 چیزوں سے ملا ہے. ایکچولی اس میں ایک بات میرا خیال تھا اس طرف آپ ٹچ بھی کریں گے, اور نہیں آپ کریں, میں اس پہ اور بات کروں اس میں, کیونکہ وہ دیکھیں یہ اذحاق کا وہاں تک لے جانا جی, اور پھر خدا کا اصل جو پلان تھا وہ برے کو لے کر آنا. آمین. ٹھیک ہے نا, اور وہ برے کا مہیا کیا جانا اس وقت, اور پھر اس کی قربانی دی جانی. بالکل ٹھیک ہے نا, ورنہ تو خدا یہ بھی کہہ سکتا تھا خدا کہ بھئی یہ جو ہے ٹھیک ہے تو میں نے تجھے ٹیسٹ کر لیا جا, نہیں, خدا وہاں برہ مہیا کرتا ہے اور پھر ہمارے لیے ایک کامل اور کافی قربانی یسوع مسیح کے سے. ہم اس سے بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. جی کون اور کہاں سے پلیز؟ یہ میں شریف بات کر رہا ہوں. جی کون صاحب؟ شریف رشید صاحب. شریف مجھے بات کر رہا ہوں. جی بولیے. جی ویلکم, بولیے پلیز. یہ ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے پروگرام کرا تو آپ نے نمرود کا ذکر کیا. نمرود کا تو ذکر نہیں کیا. میں نے کتابیں پڑھی کہ نمرود نے ابراہیم کو جو ہے آگ میں جلا دیا, آگ میں پھینکا تھا. تو نمرود کی جو ہسٹری ہے اور ابراہیم کی ہسٹری دونوں ایک ہی طور کی ہیں. اچھا میں تھوڑا سا جواب دیتا ہوں, لیکن زیادہ مین جو آپ پاسٹر تحسین دیں گے, نمرود کا ہم نے نام نہیں لیا, ذکر نہیں میں نے شارٹ سا بتایا تھا. آپ بلکہ اس کا جواب نہیں, بیچ میں بات نہیں ہوا تھا بھائی, ہوا تھا. میں آپ کو نمرود کا اچھا جی آپ کو جواب دیتے ہیں. میں جواب دیتا ہوں. بیسیکلی میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ نمرود اسی دور میں تھا جس دور میں ابراہیم تھا. جی بالکل تھا, ایسا ہی تھا. آپ یہ دیکھیں کہ نمرود کا ذکر 11ویں چیپٹر میں ہے پیدائش میں, اور باپ ابراہیم کا 12ویں چیپٹر میں ہے. تو وہ ہم اثر تھے, وہ ایک ہی ٹائم پہ تھے. ہسٹورک جو ہسٹری کی بکس ہیں, یہ جو آپ واقعہ آپ کہہ رہے ہیں نا آتش نمرود اس کو کہا جاتا ہے, اس واقعے کو, یہ بیسیکلی تالمودک یہ واقعہ ہے, اور اسلامک جو ہسٹری ہے, کیونکہ قرآنک جو بہت سارے پیسیجز ہیں وہ تالمود اور ایسی بک سے لیے گئے ہیں جو کہ مین ببلیکل تورا کا سورس نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو واقعہ تھا کہ جی نمرود نے باپ ابراہیم کو آگ کی بھٹی میں پھینکا اور وہاں سے وہ باہر آ گیا, آتش نمرود میں کودا وہ اس کا, تو یہ جو واقعہ ہے یہ تالمودک ہے, لیکن ببلیکل اکاؤنٹ جو ہے اس میں اس کا ذکر نہیں ہے. ذکر نہیں. یہودی رہبائز مانتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا تھا, لیکن پیدائش میں اس کا ذکر نہیں ہے. ہاں جی, آپ تک بات میرے خیال آپ نے سمجھ لی. دیکھیں ہم بات جب کرتے ہیں جو مستند بات ہے وہ اس کلام مقدس میں جو بات ہے وہ ہے. تالمود جو ایک کتاب ہے وہ یہودیوں کی ایک تفسیر انہوں نے جو لکھی ہیں کلام کی, جو ایکسٹرا, اور ظاہر ہے اس میں اس کو ہم پورے طور پہ جو ہے خدا کا الہام نہیں کہہ سکتے, خدا کی آواز نہیں کہہ سکتے. وہ ایک انسانی
हिस्टोरिकल बुक है वो, जिसको इंसानी अकल ने अपने हिसाब से उसको लिखा है। सो इसलिए हम उसको मुस्तनद जानते नहीं, लेकिन एक हिस्टोरिकल फैक्ट जो उनके मुताबिक है वो उन्होंने लिखा है उसको। बिल्कुल, अगर बाइबल में होता तो जरूर हम इसको भी कोट करते, लेकिन आपने जो कहा है कि वो जो अक्षय नमरूद वाला जो वाकया था, जी जी, तो अगर कोई और बात आपकी है तो आप जरूर बताइए प्लीज। नहीं, ठीक है जी, मेहरबानी। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। कोई और भी हमारे नाज़रीन अगर आप कोई सवाल करना चाहें तो हम आपको जरूर जवाब देंगे। अच्छी बात है, आपके अगर कोई भी ज़हन में खलिश है, कोई भी बात है, आप उसको जरूर क्लियर करें। मजे की बात यह है, एक छोटा या नाल है भाई और वो भी पढ़े इतनी जो बातें की उनको मेरा नहीं ख्याल उन्होंने कुछ सुनना भी शायद मैं समझता हूँ बहुत से लोगों के लिए भी अच्छा क्लैरिटी हो जाती है इसमें, और कईयों के सवाल कई दफा होते हैं वो करते नहीं हैं, तो वी ऑलवेज वेलकम। यहाँ पर एक बात बड़ी प्यारी है जी जी, जो आपने कहा ना ईमान की, एक तो ये कि बर्रे के वाले से मसीह की ये तस्वीर है, लेकिन जब बाप इब्राहिम जा रहे हैं तो अपने जवानों से कहते हैं कि तुम यहीं ठहरो, मैं और ये लड़का दोनों वहां जाते हैं, सजदा करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। बिल्कुल। अब ये देखें कि उनको पता था कि हुक्म बाप खुदा ने ये दिया है कि इसको कुर्बान करना है, लेकिन ही न्यू इन हिज हार्ट के वापसी होगी। एक और यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत बात है जो हिस्टोरिकली आप ये देखें कि ये मूरिया का पहाड़ है जिसके ऊपर हम देखते हैं कि सुलेमान बादशाह ने हैकल बनाई थी, और इस जगह का पुराना नाम सालिम था, शालीम जिसको कहते हैं, जहां पर सालम का बादशाह वो मलके सिदक। बाइबल कहती है कि इब्राहिम बाप ने 14वीं आयत में इस मकाम का नाम यहोवा यरी रखा। तो यरी जो नाम है ये इब्राहिम ने रखा, पुराना नाम सालिम था, तो दोनों नाम मिलके यरूशलेम बने थे। यानी यरी जिसका मतलब है खुदा मुहैया करता है, और शालीम जिसका मतलब खुदा सलामती का खुदा। तो लफ्ज यरूशलेम जो है वो तब बना पुराने नाम से जब ये वाकया हुआ। तो ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। और ये जो अब हम बात कर रहे थे ताकि हम उसको पूरे मौजू को मुकम्मल करें उस हिस्से को, कि यीशु मसीह में जो हम बात कर रहे थे, बीच में फिर कॉल आ गई कि वो वादा पूरा हुआ, और जहां पे मैं समझता हूं कि कवनेंट भी हमें पूरा होता हुआ नजर आता है। खुदा का अहद और उसके जो वादे हैं वो पूरे होते हुए नजर आते हैं, क्योंकि खुदा ने, जो मैंने पहली 3 आयतों में से तीसरी आयत में कहा था कि जो बरकत है वो दुनिया तक अब जा चुकी है। मैं इसको चाहता हूं कि हम थोड़ा सा इस चीज पे भी देखें कि जब बरकत जो खुदा ने वादा जिसका किया था, वो बरकत क्या थी? हमेशा की जिंदगी। वो बरकत क्या थी? हमेशा की नजात की बरकत थी, गुनाहों से मुआफी की बरकत थी, और जो इब्राहिम तो नहीं दे सकता, लेकिन उसके वसीला से जो खुदा का वादा और खुदा का बर्रा, जिसके लिए कलाम कहता है कि देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहान के गुनाह उठा लिए जाता है, ये कलाम मुकद्दस में लिखा है। और वो यकीनन खुदा का ये बर्रा पूरी दुनिया के गुनाहों का कफारा बन गया, और कलाम हमें बड़े वाज़ेह तौर पे कहता है ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, यीशु मसीह के लिए ये खुद खुदा का जो यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि वहां पे लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना एक लौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो ये यीशु मसीह की कुर्बानी, वो कवनेंट का इब्राहिम के साथ वादा का पूरा होना और उनके सारी बातों का। लेकिन मैं आपसे ये सवाल जरूर करना चाहूंगा, आप इसको थोड़ा सा, अब ये हमने बयान सारा कर दिया, हमारे पास आखिरी 10 मिनट हैं, क्या इंसान की रविशें होनी चाहिए कि उनकी जिंदगी में भी खुदा के वादे पूरे हों? बिल्कुल। आपने वो कुर्बानी की बात की थी। हाँ जी, बिल्कुल। कि आपने कहा था कि हमें कुर्बानी चढ़ानी, वो कैसे किया जाए? लिखा है कि क्योंकि अब हम तो फिजिकल मज़बा भी नहीं बना सकते, बकरा भी नहीं ला सकते, ठीक है, तो या बर्रा नहीं ला सकते, तो उसने कहा कि तुम अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए दे दो जो जिंदा और पाक और रोमियो 12 बिल्कुल पहली दूसरी, और फिर करंथियों में कहते हैं कि तुम जिंदा खुदा का मकदस हो, यानी कि मज़बा भी हम में, कुर्बानी भी। सो रविश ये है कि इब्राहिम बाप ने, क्योंकि पूरा एक चैप्टर इब्रानियों 11वें बाब में हमें मिलता है, ईमान का जिक्र है, ईमान के बायस वो तमाम लोगों का जिक्र है। ईमान से ही नूह जो था वो रासबाज ठहरा, और नूह जो था बच गया, ईमान ही से इब्राहिम रासबाज। तो रविश हमारी ये होनी चाहिए, सबसे पहले हमारा ईमान, दूसरा
سننا، خدا کی آواز کو سننے کے لیے تیار ہونا، اویلیبلٹی. آپ یہ دیکھیں. اور پھر ایک اور بھی چیز ہے کہ خدا اس لیے نہیں بات کرتا کہ ہم راست باز ہیں تو بات کرتا ہے. میں چاہتا تھا اس پہ ہم بات تھوڑی سی کریں. سیمویل تو چھوٹا سا بچہ تھا، بالکل اس کے ساتھ بھی بات کی. نہیں، پالوس جو تھا وہ ستانے والا تھا. ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا اور اس میں خیر اس ویڈیو کے اندر ہی کانٹرڈکشن ہے، کیونکہ وہ مین شخص جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا صرف راست باز لوگوں سے بات کرتا ہے، اور ایک اور پاسٹر کو انہوں نے بیچ میں لیا اور اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، خدا دوسروں سے بات کرتا ہے. اور یقیناً خدا جب ابراہیم سے بات کی تو وہ ابھی تک تو راست باز بھی نہیں تھا اس طور پہ، نہ خدا کے لیے پورے طور پہ تیار تھا، لیکن خدا نے اسے چن لیا. اور یقیناً خدا ساؤل جب تھا وہ تو جا رہا تھا، والا تھا، قاتل تھا، مارنے جا رہا تھا، قتل کرنے جا رہا تھا، پکڑنے جا رہا تھا. خدا نے اس سے ہی بات کی. بہت سے اور بائبل میں واقعات ہیں غیر قوم کے لوگوں سے، غیر قوموں سے خدا بات کرتا ہے. تو آپ اس کے تعلق سے ضرور بات. بالکل. دیکھیں جو شاید وہ جو مجھے تھوڑی سمجھ آئی، جو آپ ویڈیو کی بات کریں، شاید وہ آدمی یہ کہنا چاہتے ہوں گے کہ خدا اپنا بھید کس پر اشکارا کرتا ہے یا اپنا پلان کس کے ساتھ شیئر کرتا ہے. جیسے آموز 3 باب میں لکھا ہوا ہے نا، اس کی 7ویں آیت میں، کہ یقیناً خداوند خدا کچھ نہیں کرتا جب تک اپنا بھید اپنے خدمت گزار نبیوں پر پہلے اشکارا نہ کرے. اور آپ یہ دیکھیں کہ باپ ابراہیم سے ڈسکشن ہوتی ہے سدوم اور عمورہ کی تباہی سے پہلے. خدا نے چونکہ اس کو اپنا دوست کہا تھا تو اپنا دل کھول رہا ہے. خدا اپنے پلان جو ہے ان لوگوں پہ ضرور ریویل کرتا ہے جو کہ ایک امپیکٹ کریٹ کریں گے خدا کی بادشاہی میں، اور جو خدا کے ساتھ راست بازی کے ساتھ چل رہے ہیں، خداوند کے قدموں میں تابع داری کے ساتھ بیٹھے. بٹ آن دی ادر سائڈ خداوند صرف کوئی لمیٹڈ نہیں ہے کہ وہ صرف ایک طبقے سے بات کرے گا. خدا جس سے چاہے بات کر سکتا ہے. اور نکموں لکھے نا کہ اس نے جہان کے نکموں حقیروں کو بھی چن لیا. تو خدا کی آواز سننے کے لیے کوالیفیکیشن نہیں ہے، خدا کی مرضی ہے جس سے بات کرے. اور خدا اگر کوئی شخص برا امپیکٹ بھی کر رہا ہے، جیسے پالوس جو ہے وہ قوم کے لیے، کلیسیا کے لیے ایک برا امپیکٹ کر رہا تھا اور وہ تباہی کر رہا تھا، تو خدا نے اس کو چنا، خدا نے اس کو نکالا وہاں سے اور کہا کہ میں تجھ سے بات کروں گا. تو خدا جو ہے وہ کئی دفعہ سرزنش بھی کرتا ہے، وہ بھی تو بات ہی ہو رہی ہے. کئی دفعہ خدا جو ہے پیغام رسانی کرتا ہے، کئی دفعہ خدا اپنے نبیوں کے وسیلہ سے آگے آنے والی بات کرتا ہے. اور اسی لیے پاکرو کا ہونا، لکھا نا کہ نبوت کریں گے نوجوان اور بیٹے اور بیٹے. تو خدا کے بات کرنے کا کوئی ایک طریقہ نہیں ہے. اور اگر کوئی کہنا کہ صرف ایک طریقے سے بات کرتا ہے، دیٹ از ایکچولی لمیٹنگ گاڈز ایکشن. بالکل. اور میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں کہ خدا جو اپنے خادموں کے ساتھ جو بھید کی باتیں ہیں، جو ترقی کی باتیں ہیں، جو بڑھوتی کی باتیں ہیں، یا جو خاص کوئی باتیں خدا کی ہیں، وہ یقیناً خدا اپنے خادموں کے وسیلہ سے کرتا ہے. لیکن جنرل خدا جو ہے وہ کسی سے بھی بات کرتا ہے، کسی سے بھی جو وہ بات اس کو کوئی ہم لمٹ نہیں کر سکتے. اور کلام بڑے واضح طور پہ بہت سی مثالیں ہیں. وقت تھوڑا ہے، آپ مزید تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ وہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ خدا کے ساتھ اب چلنے سے ہماری جو خاص طور پہ آج ہم بات کر رہے ہیں ابراہیم، عہد ابراہیم کا اور خدا کے وعدوں کا، تو خدا کا کلام بڑے واضح طور پہ کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ ایسے وعدے کیے گئے ہیں. غالباً کرنتھیوں میں وہ حوالہ ہے، وہاں پہ لکھا ہے کہ ہمارے ساتھ ایسے وعدے کیے گئے ہیں کہ آؤ کہ اب ہمیں آنے کی ضرورت ہے، کہ آؤ ہم بھی اپنے آپ کو اس طور پہ کامل کریں. بالکل. تو اصل بات جو ہے وہ اپنے آپ کو خدا کے حضور میں آنے کی کامل کرنے کی، جو میں نے بات کی تھی اس کو ہم نے ایکسپلین بھی کیا تھوڑا سا، کہ اب مذبح جو بنانے کی بات ہے وہ مذبح یہی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اس طور پہ ڈھالیں. یہ نہیں کہ ایک طرف سے ہم برے کام بھی کرتے چلے جائیں، رشوت ستانی بھی کرتے جائیں، اور دوسری طرف وہ جھوٹ سا کام کریں، اور دوسری طرف شکر گزاریاں اسی رشوت کی کمائی سے پیش کرتے چلے جائیں، اسی سے برے بچڑے خرید کے قربانیاں چڑھاتے چلے. یہ وہ زندگی نہیں ہے جو خدا چاہتا ہے. خدا ایک چاہتا ہے کہ وہ جیسے جب اس نے نوح کو کہا، جب اس نے ابراہیم کو کہا تو انہوں نے پاک پرندے لیے تھے. ہاں جی. تو پاک پرندوں کی قربانی آپ اس سے ضرور بات کریں. بالکل. دیکھیں بات یہ ہے کہ خدا ہمیشہ اچھی اور پاک قربانی کو دیکھتا ہے، لیکن اور ہمیں بھی، اور جیسا کرنتھیوں میں ہی کہتا ہے کہ پاک بنو جیسا تمہارا بلانے والا پاک ہے.
میرے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرے کرنتھیوں 6 باب میں دیکھتے ہیں اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے کہ بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوئے میں نہ جیتو. ابراہیم سے یہی خدا نے کہا تھا نا کہ تیرا پورا گھرانہ بے ایمان ہے, تو نکل اس میں سے. راست بازی اور بے دینی میں کیا میل جو, روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت, مسیح کو بلیال کے ساتھ کیا موافقت, ایماندار کا بے ایمان سے کیا واسطہ, خدا کے مقدس کو بتوں سے کیا مناسبت ہے, کیا ہم زندہ خدا کا مقدس ہیں. چنانچہ خداوند فرماتا ہے کہ میں ان میں بسوں گا اور میں چلوں پھروں گا, میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے. اس واسطے خداوند فرماتا ہے کہ ان میں سے نکل کر الگ رہو اور ناپاک چیزوں کو نہ چھو, تو میں تم کو قبول کروں گا, میں تمہارا باپ اور تم میرے بیٹے اور بیٹیاں ہوں گے. اور جب گلیشینز کے اینڈ پہ دیکھتے ہیں تو اس میں بڑی اچھی اس نے بات کی کہ راست بازی کیسے ہم چلیں, ہم کیسے خداوند کے, کیونکہ پہلی تو بات ہے کہ راست بازی ایمان کے ساتھ, ٹھیک ہے نا, ہمیں توبہ کر کے بپتسمہ لے کے مسیح میں آنے. اس کے بعد گلیشینز 5:24 میں لکھا ہوا ہے کہ جو مسیح یسوع کے ہیں یعنی ایماندار ہیں, انہوں نے اپنے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے. سو باپ ابراہیم, ہو سکتا ہے کہ واقعی باپ ابراہیم اسحاق سے بڑھاپے کی اولاد تھی, ایک ہی تھا, اتنا پیار کرنے لگ گئے ہوں کہ شاید خدا کو ٹائم ہی نہ دیتے ہوں. خدا نے اس کو پھر کریکٹ کیا کہ تو اس کو میرے لیے قربان کر دے. ہماری زندگی میں جیسے لوط کا نکلنا بڑا ضروری تھا, ویسے ہو سکتا ہے کوئی اسحاق بھی ہوں ہماری زندگی میں, ایسے اسحاق بھی بیٹھے ہوں جن کو ہمیں قربان کرنے کی ضرورت ہے کہ لے آؤ خدا دے ضروری کو, کہ بھائی یہ میرے لیے خدا سے بڑھ گیا, میرا شاید زیادہ ٹائم اب اس کے ساتھ سپینڈ ہو رہا ہے. تو خدا نے جو ہے وہ اس کو کہا کہ یہ بھی مجھے دے دے اب, تاکہ تجھے پتہ لگے کہ تیری زندگی میں پہلا پرائیورٹی کیا ہے. تو ان سب لوگوں نے ایک کام ضرور کیا تھا کہ خدا کو اپنی زندگی کی پرائیورٹی بنا لیا تھا, اور خدا کو اپنی زندگی کا. اور باپ ابراہیم کی سٹوری سے ایک چیز ہم یہ ضرور سیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ کسی ایک قوم کا طرفدار یا خدا نہیں ہے, پوری دنیا کے لیے خدا نے دروازہ کھولا ہے. اور ہم اگر کہیں کہ ہم باپ ابراہیم کی اولاد یا وارث ہیں, میراث ہیں, تو ہمیں چاہے وہ اسماعیل کی نسل ہو, چاہے وہ غیر قوم کی نسل ہو, چاہے وہ کسی طریقے سے نسل ہو, ایون کہ یہودی بھی جو کہ اسحاق کی نسل ہے, ہم سب کو اب مسیح کے اندر ہو کر ان ابدی وعدوں میں شامل ہونے کی ضرورت ہے. کیونکہ باپ ابراہیم آئے دنیا میں آئے, ان کی ڈیتھ ہوگی, ٹھیک ہے نا. اور آپ یہ دیکھیں کہ فزیکل کووننٹس تو تھے, لیکن ہمیشہ کی زندگی فزیکل لیول پہ نہیں ہے, وہ روحانی چیز ہے. تو اس چیز کو ہم اگر روحانی طور پہ اس کووننٹ کو دیکھنا ہے تو پھر مسیح کے تھرو ہی وہ ملے گا, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے, چاہے فزیکل لیول پہ بھی آپ باپ ابراہیم کی نسل ہیں یا نہیں. بالکل صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ فادر صاحب تحسین, آپ کے لیے ہم خدا کا شکر گزار ہیں, آپ کی ساری خدمت کے لیے, اور خدا کا شکر کرتے ہوئے. اور ناظرین, خدا کا کلام بڑا واضح ہے, بڑا صاف ہے, اور ہم نے دیکھا کہ کیسے خدا چنتا ہے اور کیسے خدا انہیں کاملیت تک لے کے جاتا ہے انسانوں کو, اور پھر ان کے ساتھ وہ عہد باندھتا ہے, اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے. بلکہ یہاں تک کہ ہم نے دیکھا کہ وہ جو وعدے خدا کرتا ہے وہ ان کو جب کامل دیکھتا ہے انسان کو, تو وہ وعدے ان کے ساتھ اپنے وعدوں کو بڑھاتا چلا جاتا ہے, کووننٹ کو انلارج کرتا چلا جاتا ہے. اور وہ جو باتیں ہم نے آج دیکھی ہیں بڑے واضح طور پہ کلام مقدس, جو بھی تھوڑی دیر پہلے بات کی میں وہ والا آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. رومیو 12 باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت کہتی ہے, یہاں پہ لکھا ہوا ہے, پس اے بھائیو میں خدا کی رحمتیں تمہیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کی نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہوں, یہی تمہاری معقول عبادت ہے. اور معقول عبادت کرنے کے لیے ہمیں پاک ہونا ہے, ہمیں خدا کے ساتھ چلنا ہے, ہمیں اس طور پہ خدا کے ساتھ اپنے قدم سے قدم ملاتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. کیونکہ کلام مقدس ہی ایک اور والا چھوٹا سا جلدی سے پڑھوں گا, کہتا ہے کہ لیکن کیا تم نہیں جانتے کہ تھوڑا سا خمیر گوندے ہوئے آٹے کو خمیر کر دیتا ہے. تھوڑا سا خمیر ہماری زندگیوں میں اگر برائی ہے, گندگی ہے, ناپاکی ہے, تھوڑا سا خمیر بھی اسے تباہ کر سکتا ہے. اس سارے خمیر کو اپنے آپ سے دور کریں اور خدا کے وعدوں کو حاصل کرنے کے لیے خدا کے ساتھ چلیں, اور خدا کے ساتھ اپنے قدم ملاتے چلے جائیں, اور وعدوں کا سچا خدا آئے گا اور آپ کو بڑی برکتوں میں آگے لے کے جائے گا. خداوند آپ کے ساتھ, اور خداوند آپ کو برکت دے. آمین.